نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کریں گے، اور سورۃ العصر اس کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے. سورۃ العصر اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، لیکن یہ قرآن حکیم کی خاص صورتوں میں سے. اس میں کیا خاص بات ہے سورۃ العصر میں؟ جی بھائی، زمانے کی قسم اور کامیابی کا ذریعہ. اور ویسے خاص بات باقی صورتوں سے کمپیئر کیا جائے تو سورۃ العصر میں کیا نظر آتا ہے؟ چھوٹی ہے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ بہت چھوٹی صورت. تو قرآن حکیم میں کتنی صورتیں ہیں جس میں صرف 3 آیات ہیں؟ سورہ کوثر اور سورہ عصر اور سورہ نصر. صرف 3 صورتیں ہیں جس میں چھوٹی صورتیں جس میں صرف 3 آیات ہیں، اور ان میں بھی سب سے چھوٹی وہ سورۃ العصر ہے، یعنی سب سے کم الفاظ. لیکن عجیب بات ہے کہ اس سورت کا جو ٹاپک ہے وہ سب سے بڑا ہے. سب سے چھوٹی، سب سے کم الفاظ، لیکن اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ سب سے بڑی ہے. بہت ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں. ہر لفظ ایک پوری ہیڈنگ ہے جس کے اندر پورا قرآن آ سکتا ہے. سورۃ العصر کو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیکس ہے قرآن کا. جیسے انڈیکس ہوتا ہے نا کسی بک کا، وہ نارملی بک کے شروع میں ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بک میں کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیپٹرز ہیں. تو سورۃ العصر کے جو ورڈز ہیں وہ پورے چیپٹرز ہیں قرآن کے. پورے قرآن کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ان چیپٹرز میں جو سورۃ العصر میں الفاظ کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی 2 صحابی ملتے تھے، ان ملاقات کرتے تھے کسی بھی وجہ سے، لیکن الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سناتے تھے. جدا ہونے سے پہلے، اپنے کاموں پہ واپس جانے سے پہلے، یعنی ان کی کانورسیشن میں سورۃ العصر ضرور آتی تھی، اور اگر نہیں آتی تھی تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر سنا کے جدا ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت فریکوینٹلی اس کی ایک دوسرے کو سنانا اور یاد دہانی تھی. اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم میں صرف سورۃ العصر نازل ہوتی اور لوگ اس پر غور کر لیتے تو ان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہو جاتی. اگر لوگ اس پر صحیح طرح سے غور کر لیں تو سورۃ العصر ہی پورے قرآن حکیم کے لیے ایک انڈیکس ہے. اور اسی کے حوالے سے علماء نے سورۃ العصر کی ایکسپلینیشن میں قرآن حکیم کے بہت سارے ٹاپکس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. جیسے ایک انڈیکس ہوتا ہے، اس میں چیپٹر نیم کے بعد سب چیپٹرز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ العصر میں جن چیزوں کا بیان ہو رہا ہے اس کی ذیل میں، اس کی سب ہیڈنگ میں قرآن حکیم کی پوری صورتیں یا پورے ٹاپکس کو لکھا جا سکتا ہے.
اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب نصاب سورۃ العصر ہی کی ایکسپلینیشن میں اس کو لکھا. ان سے پہلے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایکسپلین کیا سورۃ العصر کی روشنی میں قرآن حکیم کو, اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر کی ایکسپلینیشن میں پورے قرآن حکیم کو, اس کے مختلف صورتوں کو اور ورسز کو سلیکٹ کیا. سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک بات بیان فرمائی, جس کو ہم کہتے ہیں عربک میں ایک جملہ. جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اور کلمے میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سینٹنس اور ایک ہوتا ہے فریز. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی فریز کا میننگ ہوتا تو ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے ہم کسی سے کہیں کہ وہ آدمی کتنا اچھا ہے, وہ آدمی, تو جو پہلا جملہ تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا کہ وہ آدمی, اس آدمی کے بارے میں کیا. تو ہم اگر کہتے ہیں وہ کتنا اچھا ہے تو پھر یہ کمپلیٹ ہو گیا. یا وہ آدمی کل آئے گا, یا وہ آدمی فلانا کام کرتا ہے, یہ ہے کمپلیٹ سینٹنس. اور صرف اس کے بارے میں کہنا کہ اچھا کام, یہ ہے انکمپلیٹ سینٹنس. تو سورۃ العصر میں صرف ایک سینٹنس ہے, 3 آیتوں میں سینٹنس صرف ایک ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم, بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں, نیک اعمال کریں, باہم مل کر حق کی وصیت کریں اور باہم مل کر صبر کی وصیت کریں. 3 آیتیں ہیں لیکن بات صرف ایک ہے. اگر آیت وائز ڈیوائڈ کیا جائے تو پہلی آیت ایک کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. پہلی آیت ہے والعصر, زمانے کی قسم, تو یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں. دوسری آیت کمپلیٹ سینٹنس ہے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان بہت خسارے میں ہے, یہ ہے کمپلیٹ سینٹنس. اور تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری آیت کیا ہے؟ سوائے وہ لوگ جو ایمان لائیں, نیک اعمال کریں, باہم مل کر حق کی وصیت کریں, باہم مل کر صبر کی وصیت کریں. یہ بھی کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے. الا سے شروع ہوا, سوائے وہ لوگ, لہٰذا یہ بھی کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. اس میں ایک ہی کمپلیٹ سینٹنس ہے, وہ ہے آیت نمبر 2. اس سورت کا بنیادی ٹاپک کیا ہے؟ جیسے کہ بتایا گیا, بنیادی ٹاپک کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. بنیادی ٹاپک کیا ہے اس سورت کا؟ انسان خسارے میں ہے. والعصر, تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, اس سورت کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان خسارے میں ہے. خسارے میں ہو جائے گا نہیں, انسان خسارے میں ہے. اور یہاں جس طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ میجورٹی انسان خسارے میں ہے, کیونکہ بعد میں کہا گیا الا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں, نیک عمل کریں, حق کی دعوت دیں اور صبر کی دعوت. جب بھی جملہ اس طرح سے کہا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ میجورٹی کا مسئلہ ہے, کچھ لوگ بچیں گے. جیسے ہم کہیں کہ سب فیل ہو گئے سوائے ان لوگوں کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی فیل ہے. اسی بات کو اگر یوں بیان کیا جاتا کہ تمام انسان کامیاب ہیں سوائے ان کے جو یہ کام نہیں کرتے, تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اکثر لوگ کامیاب ہیں, صرف چند لوگ ہیں جنہوں نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی کام نہیں کیا. لیکن اس صورت میں اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائیں, وعملوا الصالحات, نیک کام کریں, وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کریں, وتواصوا بالصبر,
اور صبر کی وصیت کریں۔ تو اس میں جس چیز پر ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہے خسارہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان خسارے میں ہے۔ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو انسان کو دیکھ رہا ہے، انسان کا ماضی بھی دیکھ رہا ہے اور مستقبل بھی دیکھ رہا ہے، وہ خالق بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں کہ انسان کی کیا سچویشن ہے دنیا میں، تو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے موڈ کے لحاظ سے جواب دے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان چھٹیوں پہ گیا ہوا ہو کشمیر، آپ اس سے پوچھیں بھئی کیسی گزر رہی ہے زندگی، انسان کا حال کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اچھے جواب دے۔ وہ خود جھیل سیف الملوک گھوم رہا ہے تو اس کے خیال میں زندگی اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پریشان ہوں لیکن ویسے سب اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آج کل جیسے فلڈ ریلیف کے لیے کام کر رہا ہے، وہ لوگ کہ جو ان علاقوں میں جا کر اور ایڈ کو پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست، رہنے کا بندوبست کر رہے ہیں، جو صبح و شام یہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں جن کے پاس علاج کی کوئی فیسلٹی نہیں، اس سے آپ پوچھیں کہ انسان کا کیا حال ہے تو وہ کہے گا کہ بربادی ہی بربادی۔ اسی طریقے سے کوئی اگر افریقہ کو دیکھے گا تو اسے تکلیف نظر آئے گی، اور اگر کوئی کسی ایلیٹ کلاس کو دیکھے گا، کسی پوش علاقے میں جائے گا تو اسے لگے گا سب اچھا ہے۔ تو لوگ جواب دیتے ہیں اپنے محدود آبزرویشن کے حساب سے، اور سب سے زیادہ کمپلیٹ پکچر کون دے سکتا ہے، جسے کمپلیٹ انفارمیشن، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کو سب انسانوں کا پتہ ہے، خوش انسانوں کا بھی پتہ ہے اور افسردہ انسان کا بھی پتہ ہے، جسے انسانوں کی کامیابیوں کا بھی پتہ ہے، ناکامیوں کا بھی پتہ ہے، اور ماضی کے انسان کا بھی پتہ ہے اور مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ اور اس اللہ نے جو ٹون اختیار کی ہے انسان کی سچویشن بتانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو جملے کا انداز اختیار کیا گیا ہے وہ منفی ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے چند کے جنہوں نے یہ کام کر لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی موجودہ حالت اور مرنے کے بعد جب فیصلہ ہونا ہے جنت جہنم کا، تمام سچویشن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان چند کے جو یہ چند کام کرتے ہیں۔ کام تو چند ہیں لیکن پھر بھی میجورٹی خسارے میں۔ اور اس بات کو مزید زور دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کا آغاز ایک قسم سے کیا، والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو زمانے کے لیے کئی الفاظ ہیں جو آ سکتے ہیں، قرآن میں دہر بھی آیا ہے لفظ، وقت بھی عربی کا لفظ ہے، اس طرح سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو وقت کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن عصر اس وقت کو کہتے ہیں جو تیزی سے گزرتا ہے، جو تیزی سے گزر کر ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور یہی نماز عصر کا وقت بھی ہے۔ جیسے نماز ظہر ہے تو وہ دن کا وقت ہے، اس سے پہلے بھی دن، اس کے بعد بھی دن، لیکن عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جہاں دن ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ سورج کی موومنٹ کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سلو نظر آئے گی، لیکن آپ عصر کی نماز کے بعد اگر سورج کو دیکھیں گے تو بہت تیز نظر آئے گی، اور جیسے جیسے وہ غروب کے قریب ہوتا ہے اتنا تیز ہوتا چلا جاتا ہے ہیومن آئی کے لیے، ہمارے دیکھنے کے لیے۔ ویسے تو اس کی سپیڈ کانسٹنٹ ہے، لیکن عصر کا وقت وہ ہے کہ جب ایک سینس آف ارجنسی ہوتا ہے، کچھ ہے جو ختم ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کی قسم جو تیزی سے گزر رہا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس وقت کی قسم جو تیزی سے گزر رہا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ ریلیکس کر رہا ہے، سو رہا ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو گناہ کر رہا ہے، اس کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے۔
ایک آدمی جو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ ہے جو ضائع ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایک عالم نے یوں بیان فرمائی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ مجھے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مفہوم جب سمجھ میں آیا، جب میں نے بازار میں ایک برف بیچنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں میرا برف جلدی سے خرید لو کیونکہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ یعنی اس نے برف خریدی ہے، جو لوگ خرید لیں گے تو بک جائے گی، اور اگر نہیں خریدیں گے تو ضائع ہو جائے گی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کا انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے۔ ایسے ہی انسان کا مسئلہ ہے، اس کا وقت گزر رہا ہے، اس کی جوانی گزر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا بیان فرمایا، جس میں سے ایک چیز ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، اور غنا کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کے پاس وقت ہے تو وہ 4 فرض کے ساتھ 2 سنت بھی پڑھ سکتا ہے، 2 نفل بھی پڑھ سکتا ہے، اور مزید کوئی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھ سکتا ہے، اور سورہ اخلاص اور معوذتین بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کی شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کو کام بھی کرنا ہے، وہ جو ظہر کی نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ آتا ہے کچھ دماغ میں لے کر، پوری نماز میں بھی اس کے ذہن میں میٹنگ ہی چلتی رہتی ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ فوراً نماز کے بعد فلاں شخص میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کو بڑی مشکل سے سنتوں کا بھی ٹائم ملے گا، تو یہ ایک نیک آدمی ہے، اس کے پاس نفل اور تلاوت کا ٹائم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ہے، وہ جوان ہے تو وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے، رات کو دیر تک تلاوت بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور صبح فجر میں بھی اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے، اگر وہ اتنی دیر تک کوئی کام کرے گا تو اس کی باڈی تھک جائے گی، پھر وہ کام نہیں کر سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ لائف بھی ہوتی ہے، جو آپ لوگوں کے لیے بہت ریلیونٹ بات ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ کچھ چیزیں سمجھ لیں، پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو پھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، پھر کرنے کا ٹائم ہوگا، پھر تو آپ کو کام کرنا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ فلاں چیز بھی سیکھ لی جائے، فلاں چیز بھی سیکھ لی جائے، تو اس وقت ٹائم نہیں ہوگا۔ اس کی دنیاوی مثال یہ ہے کہ ایک انسان جب جاب پر چلا جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ایکسل تو آتا ہی نہیں، مجھے کمپیوٹر نہیں آتا، مجھے ایپلیکیشنز بنانا نہیں آتا، یا اس کو استعمال کرنا نہیں آتا، یا مجھے آئی ٹی کی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ، مجھے صرف اپنی فیلڈ کا پتہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے آپ سیکھ لیں، یا مجھے انگلش بولنا نہیں آتی، یا انگلش آتی ہے تو عربی نہیں آتی، اور یہ سب چیزیں ہینڈر کرتی ہیں اس کی گروتھ میں، کون کون سے کام اس کو دیے جا سکتے ہیں اس کے پروموشن میں۔ تو اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ جب وقت تھا، جب اسٹوڈنٹ لائف تھی، اگر میں وہ وقت ضائع نہ کرتا تو آج مجھے فائدہ ہوتا۔ اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ آخرت میں انسان کو یاد آئے گا وہ سارا وقت جو ضائع کر دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں انسان کو صرف ایک افسوس ہے، جنت میں صرف ایک غم ہے، اور وہ وقت ہے جو ضائع کر دیا دنیا میں، وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا دنیا میں، اس وقت پر افسوس ہوگا، یعنی غفلت۔ وہ وقت جو اللہ کے ذکر سے بغیر گزرتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں غفلت کا وقت۔ غفلت تو 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی غفلت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے، انسان اللہ کو یاد رکھے، کوئی گناہ نہ کرے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پر فوکس ہو، اور جب وہ اپنا دنیاوی کام کر رہا ہے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا احساس رہے، کوئی غلط کام نہ ہو، پھر درمیان میں اللہ کا ذکر رہے، پھر دعائیں رہیں،
پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کی بعد کی دعا، کپڑے پہننے سے پہلے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پہ بیٹھنے کی دعا، پھر ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی دعا. تو یہ ساری دعائیں کیسی ہیں کہ زندگی گزر رہی ہے اور اللہ بھی یاد ہے. واش روم جانے سے پہلے کی دعا، واش روم سے نکلنے کے بعد کی دعا. تو یہ ساری دعائیں کیا ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اپنے دنیاوی کام، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد ہے. تو یہ وہ افسوس ہے جو اصل میں ہونے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. اس میں یہ بھی فرمایا کہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو موت کے آنے سے پہلے، موت کے بعد عمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا سادی بات، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اگر ان دونوں آیتوں کو ساتھ پڑھیں گے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی وجہ سے انسان خسارے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے علوم قرآن کی، کہ قسم کھانے کا جو سب سے آسان مطلب ہے، ویسے تو کئی آراء ہیں لیکن سب سے آسانی سے سمجھ میں آنے والی رائے یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس چیز پر غور کرو. والعصر، زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے جو بات آگے کہی جا رہی ہے. آگے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. تو تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. جیسے ایک شخص کی مثال ہے کہ وہ کسی جگہ پر تھا اور بڑا ڈپریس تھا، پہاڑ کے اوپر وہ گیا، اس کو ایک تھیلا ملا اور اس میں کچھ پتھر تھے، اور اس نے وہ پتھر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیے اپنی کسی سوچ میں. جب آدھے پتھر پھینک چکا تھا، جب اس نے غور کیا کہ یہ پتھر نہیں ہیں، یہ تو ہیرے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہیرے ہیں. اور ہیروں کا تھیلا کوئی یہاں چھوڑ کے چلا گیا، یا ہو سکتا ہے مر گیا ہو. تو اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو افسوس کرے گا. کس پر؟ جو پتھر پھینک دیے. سب سے پہلے افسوس کرے گا کس بات پہ؟ جو پتھر نیچے پھینک دیے، وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے. اس کے بعد کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ واٹس ایپ پہ تصویر بھیج دے گا، اسٹیٹس. اس کے بعد وہ جو بچ گئے ہیں ان کو بڑا سنبھال کے رکھے گا اور بہت اچھی طرح خرچ کرنے کا سوچے گا. تو جیسے انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو چیزیں وہ ضائع کر چکا وہ کتنی قیمتی تھیں، تو سب سے پہلے تو افسوس ہونا چاہیے. وہ لمحات جو گزر گئے، زندگی کے وہ سال جو ضائع کر دیے کتنے قیمتی تھے، اس سے کیا کچھ خریدا جا سکتا تھا آخرت میں، لیکن وہ تو گزر گئے. اور اب فوری کرنے کا کام کیا ہے کہ جو زندگی رہ گئی ہے، جو لمحات رہ گئے ہیں، ان کو بہت قیمتی سمجھ کر اور یہ سوچے کہ اب ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور یہاں پہ انسان سے مراد پاکستانی انسان نہیں ہے بلکہ تمام انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں. انسان خسارے میں ہے. اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بار بار ہم بھول جاتے ہیں، اور جب بھی ٹی وی پہ کوئی انٹرویو آتا ہے کسی سکسیسفل پرسنالٹی کا، تو وہ دکھاتے ہیں سکسیس اسٹوریز کہ آئیں آج ہم آپ کو ملواتے ہیں شاہ رخ خان سے، یا ہم آپ کو ملاتے ہیں امیتابھ بچن سے، یا مصباح الحق سے، یا کوئی کرکٹر ہے، یا کوئی ٹی وی ایکٹر ہے، یا کوئی مشہور آدمی ہے، یا کوئی بزنس مین ہے کہ جس کا بزنس بڑا کامیاب ہو گیا. وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا گھر پہلے کہاں رہتا تھا، آج اس کا گھر کہاں پر ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں. تو یہ ہے سکسیس اسٹوریز. اور پھر ہمارے یہاں بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم اسی کو دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، دیکھنا بھی چاہیے.
کہ آدمی نے پیسے کمانے ہیں تو سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ وہی کرنا چاہیے، عقل مندی تو یہی ہے. لیکن ان کو سکسیسفل کہنا وہ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خسارے میں، تمام انسان خسارے میں ہیں. فرعون کے پاس بہت طاقت تھی اور قارون کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن وہ ناکام لوگ تھے. تو اصل کامیابی کون سی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے. تو جب بھی لفظ استعمال ہو کامیابی، تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے قرآن کا تصور آف سکسیس، فوز، اور وہ ہے جنت میں داخلہ، جہنم سے بچاؤ. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں تمام لوگ ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کریں گے کہ سکسیسفل کون ہے، تاکہ ہم ان کی چیزیں خرید لیں، تاکہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیں. اسی لیے وہ سکسیس کے نام کو استعمال کرتے ہیں. ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو کامیابی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ہم پڑھیں گے. سورۃ العصر کی 3 آیات میں سے آج ہم نے 2 پڑھی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اگلی مرتبہ ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں ایکسیپشن ہے، ایکسیپشنز، کامیاب لوگ کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.